سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کا کہ اتنے بڑے فورم پر میرے لیے باعث فخر ہے کہ جو ہماری صوبے یا ہمارے صوبے کے جو نیشنلسٹ ہے میرے لیے باعث فخر ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر میں اس فاؤنڈیشن کے توسط سے میں چیئر کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ان تمام یہاں پہ جو معززین ہیں، مقررین ہیں اور حاضرین ہیں ان کا بھی بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کا، سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے معززین اراکین کا، پاکستان بار کونسل کے معززین ممبران کا، اور یہاں پہ سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے ہماری خواتین حضرات، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے میڈیا سے تعلق رکھنے والے ملکی غیر ملکی تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سردار صاحب نے بات کیا کہ آج لوگوں کو نئی نوکری، ہمارا بھی اسی صوبے سے تعلق ہے. سیدال خان میرا نام ہے. میری پوری فیملی کا تعلق نیشنلسٹ کانفرنس جماعت سے رہا ہے. میرے والد خدائی خدمتگار تھے اور میں بھی میری اپنی سیاست کا آغاز پشتون اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے کیا اور میری 35 سال کے بعد، جس کو سردار صاحب نوکری کہتا ہے، پولیٹیکل جدوجہد کے ساتھ گراس روٹ لیول کے ساتھ میں اس جہاں پہ میں ایز اے سینٹ چیئرمین پہنچا ہوں، ایک سیاسی جدوجہد کے ساتھ پہنچا ہوں. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے سینٹ کے الیکشن میں یا بعد میں میری بحیثیت سینیٹر یا بحیثیت ڈپٹی چیئرمین میں نے کہیں حاضری نہیں دی ہے. یہ میں آپ کو ہر سیاسی کارکن کو، ہر بڑے جماعت میں بیٹھے ہوئے پولیٹیکل کارکن کو اس نظر، ویسے بھی سردار صاحب کی اکثر سپیچ معذرت کے ساتھ تنزیہ، اور حالانکہ میں اس سے بڑا امپریس ہوں کیونکہ ان کے والد کے اور ان کی جماعت کی بہت زیادہ بحیثیت اسٹیک ہولڈر ایک پولیٹیکل جدوجہد ہے. اور سردار صاحب کی پارٹی جو ہے وہ 1972 سے لے کے 2023 تک سردار صاحب کسی نہ کسی شکل میں پاور پولیٹکس میں شامل رہے. سردار صاحب کی پارٹی، ابھی اس کو آپ نوکری سمجھے، آپ اس کو نمائندگی سمجھے، آپ اس کو، ہر آدمی کی اپنی اپنی سوچ ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ہر سیاسی کارکن کو، میں پشتون ہوں اور میری اپنی ایز اے اسٹیک ہولڈر بلوچستان پہ بات کرنے کا، ایز اے یوتھ، ایز اے اسٹیک ہولڈر اتنا ہی حق ہے جتنا سردار صاحب کا ہے. اور مسلم لیگ ہماری جماعت کی 1997 میں اور 1998 تک سردار صاحب ہماری جماعت کی اتحادی رہے. 2013 سے لے کر 2017 تک ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب میری جماعت کے اتحادی رہے. اور 1993 سے لے کر 90 سے لے کر 1996 تک عوامی نیشنل پارٹی ہماری اتحادی رہی. یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر انداز نہیں کیا جا سکتے. میری لیڈر کی، اس نے ہر وقت کوشش کیا کانفرنس جماعتوں کو ساتھ لے جانے کا،
اور ساتھ اس کے باوجود کہ 2013 میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا دور میری بحیثیت ایک سیاسی کارکن کا، ڈاکٹر صاحب کا دور میں بہت بنیادی چیزوں پہ کام ہوا، بڑی پازیٹیو کام ہوا، اور اس پر ڈاکٹر صاحب نے ان تمام پولیٹیکل چیزوں کو اپروچ کیا جو کرنا چاہیے، جو بلوچستان کی ضرورت ہے، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے ہیلتھ ہو، چاہے جو بھی جس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب کا دور کو میں ایک آئیڈیل دور سمجھتا ہوں بلوچستان کا۔ جناب سعید خان صاحب، معذرت میں آپ کو ٹوک رہی ہوں، مگر میرا خیال ہے کہ لوگ یہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں، چونکہ آپ آج ایک بہت اہم مدعے پہ بیٹھے ہیں، کہ اگر ہم نے اب آگے بڑھنا ہے تو کمان کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا پارلیمان کے ہاتھ میں ہے، یا کہ جس طرح کے مالک صاحب بتائے کہ انہوں نے مذاکرات کیے، اور جب مذاکرات حل کی طرف چلے جائے، اور مجھے یقین ہے میں نے آپ کا بایو ڈیٹا پڑھا ہے کہ آپ کا ایک سٹیک ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو، ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی جینوئن ورکر ہیں سعید خان صاحب، ان کا بھی سٹیک ہے، کہ پھر کیسے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا؟ آپ کے پاس پارلیمان میں بیٹھے کتنا آپ کو روم دیا جائے گا، اور آپ وہ روم کیسے کریٹ کریں گے؟ بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا، اور دیکھو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اور پاکستان کا تمام چیزوں کا حل سیاسی ڈائلاگ ہے، اور ہم گزارش کر سکتے سردار اختر مینگل صاحب کی جماعت کو، ڈاکٹر عبدالمالک صاحب کی جماعت، بلوچستان کی تمام سٹیک ہولڈر، ایک ہی حل ہے سیاسی ڈائلاگ، اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ڈائلاگ کے لیے جو بھی کوشش کرنی چاہیے، ہماری جماعت پہلے بھی کیا ہے، ڈاکٹر صاحب اگر گئے تھے وہاں پہ بات کیا تو ہماری جماعت کو آن بورڈ لے کے ہم ان کی اتحادی تھے، بالکل سیاسی ڈائلاگ سے، سیاسی مذاکرات سے، اور جو پولیٹیکل اپروچ سے بلوچستان کے مسئلے کا حل نکلنا چاہیے، اس کے لیے وہاں کے جو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے بلوچستان کی سیاست میں وہاں کے نیشنلسٹ ایز اے سٹیک ہولڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلوچستان کی میں قوم پرستوں کا اور باقی جماعتوں کا بھی بلوچستان میں قوم پرست ایک سٹیک ہولڈر ہے، مگر اس میں جو ہے ہم گزارش کر سکتے ہیں، ہماری ایڈوائز ہے کہ تمام چیزوں کے باوجود، تمام زیادتیوں کے باوجود تو ہمیں سیاسی ڈائلاگ کی طرف آنا چاہیے، اور یہ بھی قومی پارٹیوں کا فرض ہے، ہماری جماعت کا، بڑی جماعتوں کا، سب کا یہ فرض ہے، ان کو کوشش کرنا چاہیے، کوشش کیا بھی ہوگا کہ قوم پرست جماعتوں کو سیاسی ڈائلاگ کے میں، مگر اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے کون سا وہ اپروچ ہے، کن نکات پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہماری جماعت کے سیاست کا مرکز میاں محمد نواز شریف ہے، اور میاں محمد نواز شریف نے ہر وقت قوم پرست ان کے ساتھ چلے ہیں، بات کیا ہے، اور 2013 میں ہمارے پاس اکثریت تھی، مگر میں نے مناسب سمجھا کہ ڈاکٹر صاحب آج بھی اس کے لیے بات کی جا سکتی اور بات کرنی چاہیے، مگر گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے سب کو اپنے اپنے موقف میں نرمی لانا چاہیے، اور پیچھے کی باتوں کو ڈسکس ضرور کریں، مگر فیوچر کے بارے میں اس کے لیے کوئی ٹھوس عمل اختیار کرنا چاہیے، مگر اس کے لیے یہ بھی ایک حقیقت ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ ہے، سردار اختر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اگر 2018 کے الیکشن پہ سوالات تھے، 2023 کے الیکشن پہ یا 24 کے الیکشن میں، تو 2018 کے الیکشن پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے، جس میں بلوچستان کی سب سے بڑی پارٹی باپ کے بعد ڈاکٹر صاحب کی پارٹی آئی، ڈاکٹر صاحب کی پارٹی اکثریت میں تھی، صوبائی اسمبلی میں بھی، اور بہت بڑی میجارٹی کے ساتھ سردار صاحب کی پارٹی 2018 کے الیکشن میں تھی، تو آگے بڑھنا چاہیے، اس کے لیے سہولت اپنی موقف میں نرمی لاتے ہوئے، کیونکہ میرا خمیر میرے اس صوبے سے ہے،
سیاست سے بالا تر. تو میری صوبے میں جب امن ہوگا, خوشحالی ہوگی, ترقی ہوگی, تبھی معاملات چلیں گے. اور بلوچستان اس ٹائم سینٹرل ایشیا کا ایک کوریڈور ہے, وہاں تو بہت ضروری ہے, مگر اس میں آخری بات یہ ہے کہ وہاں کے جو سٹیک ہولڈر ہے, چاہے ہم اس کو فوج کہے, چاہے ہم اس کو اسٹیبلشمنٹ کہے, عدلیہ کہے, وہاں کے سول سوسائٹی کے سے سب کو بٹھا کر اس مسئلے کا اور اس ڈائلاگ کے لیے راہ ہموار کی جا سکتی ہے.